മഹത്തായ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരും നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യാ അഹ്ലെ ഹദീസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസ്ഗർ അലി ഇമാം മഹ്ദി അസ്സലഫിയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സംബന്ധിക്കാതെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. الآن نرجو من فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي لافتتاح هذا المؤتمر العظيم فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بہت ہی معزز اور مکرم کیرلا ندوۃ المجاہدین کے تمام مسئولین اور ذمہ دار، خاص طور پر اس کے رئیس اور پریزیڈنٹ عبداللہ کویا حفظہ اللہ اور مولوی عبدالقادر اس کے جنرل سیکریٹری اور ان کے نائب شیخ مولانا عبدالرحمن سلفی اور نائب پریزیڈنٹ بابو سیٹھ صاحب اور اتحاد الشبان المجاہدین کے نہایت ہی سرگرم ذمہ داران، اس کے رئیس عبد المجید الصلاحی
اور اس کے جنرل سیکریٹری زکریہ الصلاحی اور دیگر تمام معززین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یا ندوۃ المجاہدین کے کسی بھی منصب یا اس کے ذیلی اور چھوٹی اکائیوں کے کسی بھی منصب اور ذمہ داری سے متعلق ہیں، خاص طور پر یہ جمہور جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دم قدم سے اپنے روایتی انداز میں اس عظیم الشان قرآن کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ اس کی افتتاح کی ذمہ داری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند آل انڈیا اس عظیم الشان تنظیم کے جنرل سیکریٹری کے حوالے کیا ہے، اور اسی میں آپ سے میں مخاطب ہوں۔ اس کے افتتاح کرتے ہوئے مجھے کئی طرح کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انا مسرور جدا بهذه المناسبة بافتتاح هذا المؤتمر العظيم، منها الروايات أو المنهج الذي تسلكونه والمؤتمرات التي تعقدونها سنويا، وخاصة بهذه المناسبة السعيدة عقد هذا المؤتمر بعنوان القرآن هو مصباح الحیات۔ اس مناسبت سے مجھے کئی گنا خوشی ہے، اور اس کے افتتاح کرتے ہوئے مجھے یہ یقینی طور پر کہنا ہے کہ قرآن کی یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اسے قبول فرمائے گا، اور ہم سب کو اس قرآن اور اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو سعادت ہے، اس کی جو روشنی ہے، جو چراغ اور مصباح ہے، اس پر پورے طور پر کاربند ہو کر کے، اس پر چل کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ جل شانہ اکٹھا فرمائے گا۔ اور خاص طور پر اس کانفرنس کو پورے کیرلا کے لیے، کیرلا ندوۃ المجاہدین کے لیے نہیں، کیرلا کے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، کیرلا کے سارے منوشیہ اور انسانوں کے لیے نہیں، اور بلکہ پورے بھارت اور انڈیا کے سارے انسانوں کے لیے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے سب کے لیے اس کانفرنس کے ذریعے سے اس پیغام کو عام فرمائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے، سارے منوشیہ کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور حق و باطل کے درمیان پورے طور پر تمییز کرا دینے والی اللہ رب العزت والجلال نے اسی چیز کو نازل فرمایا ہے۔ ان ھذا القرآن، صرف قرآن کا یہ کام ہے، یہدی، جو اپنے اس روشن چراغ کے ذریعے سے، اس مصباح کے ذریعے سے دنیا کے ہر مسئلے میں، سارے پرابلمز میں اور ہر طرح کی پریشانیوں میں انسان کے لیے واضح راستہ متعین فرماتا ہے، جسے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی وصیت ہے اور اللہ رب العزت والجلال کا سیدھا راستہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ جل شانہ کی سب سے آخری اور سب سے مستحکم اور سب سے پیارا دین اسلام جو ہے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے واضح ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب، یہی قرآن کریم ہے، یہی وہ کتاب ہے، بلکہ یہی اصلی کتاب ہے جسے ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ ام الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے،
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں سے بھی کسی بھی طرح کے باطل کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن اپنے ماننے والوں کے درمیان بھی باطل کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور جب یہ قرآن آتا ہے تو مومن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قرآن اس کے سامنے جس طریقے سے باطل بھٹک نہیں سکتا، اسی طریقے سے اہل قرآن جو قرآن کو تھامنے والے ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اور جس شخص پر نازل فرمایا تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جس بندے کی طرف، جس آخری رسول کی طرف اس آخری پیغام کو دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اسی طریقے سے یہ اس کے ماننے والوں کے ارد گرد بھی نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ یمین سے نہ شمال سے نہ اوپر سے نیچے سے کہیں بھی باطل بھٹک نہیں سکتا۔ جب بھی باطل آئے گا، ٹکرائے گا، چور چور ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی ہدایت ہے۔ قرآن کریم یہی انسانوں کی زندگی کی ان کی روح ہے، اور اس قرآن سے ہی جو کچھ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی و سرخروئی حاصل ہونی ہے، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ قرآن جب تک اسی ایمان کے ساتھ جس سے جبریل امین نے جس قرآن کو تھاما تھا، اور اسی ایمان کے ساتھ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، اور غار حرا میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جس وقت یہ پڑھایا گیا تھا، اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ یرتعد، کانپ رہے تھے، دہل گئے تھے۔ زملونی زملونی، چادر اڑا دو، اپنے میں ہلاکت کے لیے ڈرتا ہوں۔ اتنی اس کی عظمت تھی، اس قدر اس کا مقام تھا، اور اتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ آج بھی اہل قرآن اسی طریقے سے اس قرآن کریم کی عظمت کو مان لیں، قرآن کریم کو اسی طریقے سے ایمان بنا لیں، اور تو یقیناً لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہاڑوں سے زیادہ سخت تھے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے، اور اس جبال اور اس ایوریسٹ کی چوٹیوں سے کہیں بلند تھے، دہل گئے، ہل گئے، اور ڈرنے لگے، کانپنے لگے کہ یہ قرآن ہے، اس کی عظمت ہے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ یہ جب آپ نے لیا تو اس ذمہ داری کو سمجھا تھا۔ مسلمان بھی اگر اس ذمہ داری کو سمجھے، اسی طریقے سے پڑھے، اسی طریقے سے اس پر ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے اس پر جم جائے، تو یہی اس سے مظلوم ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان کی زیادتی اگر اس قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل اگر دہلتے ہیں، ہلتے ہیں، تب یہ سمجھیے کہ اس قرآن کی عظمت کے ہم قائل ہیں۔ پہاڑ، آسمان، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ عظمت اس سینے پر بیٹھائیے۔ امام ابن قیم نے کہا تھا اقیم دولت الاسلام فی قلبک اقام اللہ دولتک علی الارض۔ آپ کہتے ہیں اقامت دین ہو، اقامت دین، اقامت قرآن کے بغیر، اور اس کی عظمتوں کا سکہ اس دل پہ بیٹھانے کے بغیر، اسی طریقے سے ایمان لائے بغیر، اور اسی طریقے سے اسے پڑھے بغیر جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس طریقے سے آپ نے اسے سمجھا تھا، جس طریقے سے اسے آپ نے سمجھایا تھا، اور جس طریقے سے آپ نے اس پر عمل کیا تھا، اور صحابہ کرام کی جماعت جو اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ، اور سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے بزرگ تھے، اسی طریقے سے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنانا ہوگا۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری، قولی، فعلی جو حدیثیں ہیں، اس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر،
اس طریقے سے قرآن کا سمجھا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا تو لوگوں کو اسی نبی کے ذریعے سے سمجھانا ہے. یہ اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے، اپنے منمانی تعویلات کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. قرآن کی عظمت اور قرآن کے آداب، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے شروط اور اسی طریقے سے اسے عمل کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے اس کردار کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے اور سمجھ کے ذریعے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کا سمجھنا فرض، قرآن کو پڑھنا فرض، قرآن پر عمل کرنا فرض، لیکن فہمنا، عملنا، تفکیرنا مقید بفہم السلف الصالح، اپنے سے نہیں، ورنہ یہ قرآن بازیچہ اطفال بن جائے گا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ قرآن اس طریقے سے پڑھے، ورنہ مورسس بوکائی امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اس نے بھی قرآن پڑھا تھا، لیکن قرآن کے خلاف اس نے تبلیغ شروع کی اور قرآن کو دنیا انسانیت کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ مصباح اور چراغ ہے، وہ کہتا تھا کہ دنیا کی ہلاکت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. لیکن شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا تھا کہ قرآن کو ویسے پڑھو جس زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس نے اعجاز القرآن لکھی اور لکھا کہ قرآن معجزہ ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور ساری انسانوں کو اپنی تعلیمات میں، اپنی خوبیوں میں، انسانیت کو راہ دکھانے میں، ہر چیزوں میں اسی طریقے سے یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. دنیا کی بہت سی قوموں کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے سربلند فرماتے تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ چیز تھی. اور اسی ایمانی غیرت کے ساتھ جسے اقبال نے کہا ہے کہ قرآن تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ویسے پڑھنا ہے جس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. امت آج ذلت و خواری کے راستے پر چلی جا رہی ہے. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج جو حالت ہے امت کی، جو پریشانیاں ہیں، جو بٹوارے ہیں، جو اختلافات ہیں، جو نفاق و شقاق ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن کے حقیقی معانی اور مطلب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہر جگہ، عرب کی سرزمین پر ہو، عالمی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے تم معزز رہو گے، اس کے ذریعے سے سربلند رہو گے، اونچا رہو گے. اور جب اسے چھوڑ دو گے تو دعویٰ، زبانی دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا. یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا تھا. اور قیامت کے دن اس دنیا میں جو بھی فساد ہیں، آج دیکھ رہے ہیں مسلمان مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. ابھی میں مظفر نگر سے آ رہا ہوں. مظفر نگر کا واقعہ آپ نے ابھی سنا. سینکڑوں بستیوں میں جس طریقے کی خونریزی ہوئی ہے اور جس طرح سے بستیاں کے بستیاں الٹ دی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ فلاں پارٹی کو کہیں، فلاں پر الزام رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، نہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی قوم ہو سکتی ہے، نہ کوئی سوسائٹی ہو سکتی ہے، نہ ہیومن رائٹس آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے. کام آئے گا کون سا؟ جب اس قرآن کو مضبوطی سے اہل قرآن تھام لیں گے اور سینے سے لگا کر کے اس پر عمل پیرا شروع ہو جائیں گے، تب یہ قرآن آپ کو معزز بنائے گا. ورنہ آج سے زیادہ آخرت قیامت کے دن میں ڈریے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول مدعی اور آپ مدعا علیہ چھوڑ دینے کی وجہ سے. اس لیے قرآن اس وقت دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے.
بہت برے حالات ہیں، اور جس شعر کو بارہا پڑھتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کی حالت ان اتجہت الی الاسلام فی بلد تجدہ کالطیر مخصوصا جناحہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کے الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاقى الذی لاقاہ من اہل مکتی عدلنا عن النور الذی، نور مصباح قرآن، عدلنا عن النور الذی جاءنا به کما عدلت عنہ قریش فضلتی اذن لقضا لا منهج الناس منهجی ولا ملت القوم الاواخر ملتی تلحفت یا روحی وانت غریبۃ عن الحی فاجتاذی ولا تتلحفی۔ یہ قرآن کے ساتھ جب تک ایمان اور اس نور کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم اقوام عالم کی طرح دعوے دار بن کر کے بھی سب سے زیادہ مدعی اور نبی مدعی ہو جائیں گے۔ لہذا یہ انسانیت کی پوری ہدایت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہم جزدانوں میں لپیٹ کر کے، طاقوں میں سجانے کے لیے، سینوں میں حافظ بنا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن دہشت گردی کی، آتنکواد کی، ٹیررزم کی، سب کی مخالفت کے لیے نازل کیا ہے، اور انسانوں کو بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا تھا۔ ایک ماں باپ سے پیدا کیا، جہاں یہ پیغام دیا خلقکم من نفس واحدہ، وہیں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کا حکم دیا تھا کہ تو سب کنبے ہو، قبیلے ہو، اور یہ حکم دیا تھا کہ یہ خوریزی کو مٹانا ہو، اس دہشت گردی کو مٹانا ہو، ٹیررزم کو ختم کرنا ہو، تو تمہیں اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور وہ وہی طریقہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها احیا نفسا واحدا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ اسلامی پیغام ہے، یہی تعلیم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے کہ ایک بلی کو بھی ایک خاتون، ایک لیڈیز، کسی بھی طرح سے لیڈی نے اس کو باندھ کر کے رکھا تو ایک بلی کے سلسلے میں، ایک ہرہ کے سلسلے میں جہنم میں چلی گئی، اور ایک کتا انسانیت پر جب آئے، قرآن کے راستے پر آئے، تو نبی نے خوشخبری دی کہ اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں آخر میں ندوۃ المجاہدین کے سارے ذمہ داروں کو، خاص طور پر اس کے پریزیڈنٹ عبداللہ کویا، عبدالقادر، بابو سیٹھ، اور اتحاد الشبان المجاہدین کے تمام غیور، ان مجاہدین کے غیور ساتھیوں کے، بھائیوں کے، جو اس طرح قرآن کے پیغام کو، میسج کو ساری انسانیت کے لیے عام کرنے کے لیے اس طرح کے عظیم الشان کانفرنس منعقد کرتے ہیں، خواہ وہ عبد المجید الصلاحی ہوں، زکریا الصلاحی ہوں، ان کی پوری ٹیم ہو جو، اور آپ کی شکل میں جو یہ عظیم الشان مرد و خواتین کا جو اجتماع ہو، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس افتتاح کو میں جنت میں بہترین اختتام، اور جہاں پر سب کہیں گے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کی دعا کرتے ہوئے، اور خیر و فلاح کی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔